تو ہمارے بھائی عبدالرزاق نیازی صاحب مستقل سامع بھی ہیں اور اس مجلس میں تشریف بھی لاتے ہیں، ہمیشہ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ آتے ہیں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ اذان کہنے کے بعد لوگ وہی الفاظ دہراتے ہیں جو مؤذن کہتا ہے، صرف ایک جگہ پر آ کر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ سامعین پڑھتے ہیں. تو کیا قرآن و سنت سے یہ واضح ہے کہ ایسا کرنا چاہیے؟ بالکل عبدالرزاق صاحب، یہ رسول کریم علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ باقی سارے کلمات وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے. جب یہ کلمات کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. اب اس کی حکمت واضح ہے، ان کے معنی پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی اگر وہ کلمے تو سارے ایک ہی کہتے ہیں نا، اللہ بڑا، یہ بھی کہتا ہے اللہ بڑا، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دہراتا تو ساتھ ساتھ یہ تصدیق کرتا جاتا. اب اس نے کہا آؤ نماز کے لیے، یہ بھی کہو آؤ نماز کے لیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے استاد بچے کو کہے بیٹا پڑھ، وہ بھی آگے سے پڑھ تو بات ہو جائے گی بیہودہ. اس نے کہا آؤ نماز کے لیے. اب اس کے مقابلے ہم غرور سے کہتے کہ ہم آ رہے، اس کی بجائے بعد کلمہ سکھایا گیا کہ تم اللہ کے سپرد کر کے عاجزی سے کہو کہ بالکل ہم نے آپ کی بات سن لی، لا حول ولا قوت الا باللہ. برائی سے بھی اللہ ہی بچاتا اور نیکی کی طاقت بھی وہی دیتا، ہم بیچارے کیا ہیں. یہ بہت بادب کلمہ ہے کہ ہم آئیں گے مگر یہ توفیق وہی دے گا، اس کی ہمت اور دی توفیق سے ہم ہے. یہ بات نیازی صاحب بالکل مناسب ہے. ورنہ اس نے کہا آؤ نماز کے لیے، آپ نے بھی کیا جی آؤ نماز کے لیے. تو یہ وہی بات ہے جو میں نے کہا کہ بچہ پڑھنے کے لیے گیا، استاد نے کہا بیٹا پڑھ، اس نے بھی آگے سے کر دیا پڑھ نہیں، اس لیے اس کے لیے یہ کہنا مناسب نہیں. وہ کہے گا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ اس کام کے لیے جس میں دائمی کامیابی. ہم نے ادب سے غرور کی بجائے کہ ہم بڑے نیک ہیں، لا حول ولا قوت. یہ تفویض کا اتنا بڑا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں جب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں عرش کے خزانے کا پتہ دوں، تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول بتلائیں، تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا. یقین جانے لوگ اس کے معنی کو نہیں سمجھتے. اس میں جو صوفی میرے بھائی بیٹھے نا کہتے تھے کتاب علماء، سارا تصوف آ گیا، جو فنا اور بقا ہے نا کہ آدمی خود مٹ جائے کہ میں کیا ہوں جو نماز پڑھوں گا، یہ ساری تیری مہربانی ہوگی. اس لیے یہ اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کے فضل پر بھروسہ، تیری مہربانی ہوگی سب کام ہوں گے. بادب کرنا، تفویض اللہ، اللہ کے سپرد کرنا. مولا تو ہی مدد فرمانا، ہمیں طاقت دینا. لا حول، برائی سے کوئی نہیں بچ سکتا، ولا قوت، نہ کوئی نیکی کر سکتا الا باللہ، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ. اس سے بہتر جواب نیازی صاحب کیا ہو سکتا؟ آواز ملی، اس نے کہا ٹھیک اللہ مدد کرے گا، ہم پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیرا.